السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ الحمدللہ ہم اس سے پہلے کتاب الطہارہ اور کتاب الصلاۃ یعنی طہارت کے مسائل اور نماز کے مسائل پڑھ چکے ہیں۔ نماز کے مسائل ہی کے ضمن میں ہم نے جنازہ کے مسائل بھی پڑھ لیے ہیں۔ آج سے ہمارا اگلا چیپٹر کتاب الزکاۃ یعنی زکوٰۃ کے مسائل اور زکوٰۃ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھنا، نشو و نما پانا اور پاکیزہ ہونا، یہ تینوں معنی ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے زکوٰۃ دینے والے کا مال مزید بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو کم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یوربی ہے یہاں پہ بڑھانا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے اور صاحب مال کو بخل کی رذالت سے اور گناہوں سے بھی پاک کر دیتی ہے۔ تو اسی معنی میں اللہ رب العالمین کا قول ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی ان کے مالوں سے صدقہ لے جس کے ذریعے آپ انہیں گناہوں سے پاک کر دیں اور ان کے اجر و مال میں اضافہ کریں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار مقامات پر لفظ زکوٰۃ پاکیزگی کے معنی میں استعمال ہوا، جیسے قد افلح من زکاہا یا قد افلح من تزکا یا فلا تزکوا انفسکم۔ تو اس طرح سے زکوٰۃ کا معنی بڑھنا، نشو نما پانا اور پاکیزہ ہونا۔ شرعی تعریف میں جو زکوٰۃ کی اصطلاحی شرعی تعریف وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ایسا حق ہے جو مال میں واجب ہے، جسے کسی فقیر یا اس کے مثل کسی شخص کو ادا کیا جاتا ہے جبکہ وہ کسی شرعی معنی کے ساتھ متصف نہ ہو۔ اسی طرح سے ایک تعریف اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ اپنے مال کو پاک کرنے کی غرض سے جو چیز آپ نکالیں وہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا معنی ہوا۔ شریعت میں جو زکوٰۃ فرض ہے اس کی کئی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں، میں سے بعض حکمتیں جیسے مثال کے طور پر پہلی حکمت کی تاکہ مال پاکیزہ اور بابرکت ہو جائے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ فقراء اور مساکین کی مدد اور تعاون ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ انسان کا نفس بخیلی، کنجوسی جیسی بری صفات اور گناہوں سے محفوظ ہو جائے۔ اور ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ مال کی نعمت کی وجہ سے انسان پر جو اللہ کا شکر لازم ہوتا ہے وہ بھی ادا ہو جائے۔ تو یہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، اسلام کا رکن ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ جب وہاں پہنچے تو ان کو بتلائیں ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ من اموالہم، کہ انہیں جا کر یہ اطلاع کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا ھذہ فریضۃ الصدقہ التی فرضھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین والتی امر اللہ بہا رسولہ، یہ وہ فریضہ زکوٰۃ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، کہ پانچ چیزوں پہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔
تو اس طرح سے بے شمار روایتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ایک فرض ہے اور اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ جو لوگ مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کے لیے قرآن و حدیث میں وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، ان کے لیے بدتر ہے وہ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے، یعنی جس چیز میں انہوں نے کنجوسی کی ہے اس کا توق انہیں پہنا جائے گا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے یوم یحمى علیہم، کہ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہی خزانہ جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، تو آج اپنے خزانے کا مزہ چکھو فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو خزانہ جمع کرتے تھے اس کا مزہ چکھ لو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے اور وہ اس کے گلے کا ہار ہوگا، اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جس شخص کے پاس بھی سونا چاندی اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کے لیے سونے چاندی کے پترے آگ سے بنائے جائیں گے، دوزخ کی آگ میں ان کو گرم کیا جائے گا، پھر ان پتروں سے اس کے پہلوؤں، اس کی پیشانی، اس کی کمر کو داغا جائے گا 50,000 سال کے دن میں بندوں میں فیصلے ہونے تک، جب بھی ان پتھروں کو دوزخ کی جانب پھیرا جائے گا اس کو اس کی طرف لوٹانے کا عمل جاری رہے گا۔ اونٹوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو زکوٰۃ نہ دینے والے اونٹوں کے مالک کو اونٹوں کے لیے چٹیل کھلے میدان میں گرا دیا جائے گا، اونٹ پہلے سے زیادہ موٹے، تازے اور کثیر تعداد میں ہوں گے، ان میں سے کوئی بچہ بھی غائب نہیں ہوگا، چنانچہ اونٹ اپنے مالک کو اپنے پاؤں سے رو دیں گے اور اپنے دانتوں کے ساتھ کاٹیں گے، جب اس پر سے پہلا دستہ گزر جائے گا تو پھر اس پر سے دوسرا دستہ گزرے گا، یہ تسلسل اس روز تک قائم رہے گا جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اسی طرح سے گائے اور بکریوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گائے بکریوں کا مالک ہے اور ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کو ان کے لیے چٹیل وسیع میدان میں منہ کے بل گرایا جائے گا، جانوروں میں سے کوئی جانور غائب نہیں ہوگا، ان میں سینگوں والا، بغیر سینگوں والا، ٹوٹے ہوئے سینگوں والا کوئی جانور نہ ہوگا، جانور اس کو سینگ ماریں گے، کھروں کے ساتھ اسے پامال کریں گے، جب اس پر سے پہلا دستہ گزر جائے گا تو اس پر آخری دستہ گزرتا رہے گا۔ تو اس طرح سے لمبی روایت ہے۔ تو یہ زکوٰۃ واجب ہے مکلف آدمی پر، مکلف ایسے شخص کو کہتے ہیں جس پر شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں۔ چنانچہ علماء اسلام کا اجماع ہے کہ زکوٰۃ مسلمان، بالغ، عاقل، آزاد اور نصاب کے مالک پر واجب ہے۔ عاقل اور بالغ ہونے کی شرط اس لیے لگائی گئی کیونکہ جس کے پاس عقل نہ ہو یا بلوغت سے قبل شرعی احکام نافذ نہیں ہوتا۔ البتہ بالغ کے بارے میں اختلاف ہے، علماء کا، فقہاء کا بڑا طویل اختلاف ہے، جسے فقہ کی ضخیم کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن
راجع بات یہ ہے کہ بالغ ہو پھر بھی واجب ہے اور نابالغ ہو پھر بھی واجب ہے، کہ بچے اور اسی طرح سے فاطر العقل شخص کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور وہ کسی کے چھوٹے یا فاطر العقل یعنی کم عقل ہونے کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اور بھی دلائل دیے جاتے ہیں کہ اس سے مقصود چونکہ زکوٰۃ کا مقصد غربا مساکین کا فائدہ کرنا ہے، لہذا مال کسی کا بھی ہو اس سے ان کا حق نکالنا لازم ہے۔ ایک حدیث میں ہے چنانچہ کہ تؤخذ من اغنیائہم، کہ زکوٰۃ ان کے اغنیا سے لی جائے گی۔ اب یہ لفظ عام ہیں، ان میں نابالغ اور بالغ دونوں شامل ہیں، اسی طرح سے عقل مند اور مجنون بھی شامل ہیں، اس لیے ان کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، جبکہ اس کی ادائیگی ان کے اولیاء پر ہوگی، یعنی جس کے نگرانی میں وہ بچے یا وہ مجنون ہوں گے۔ البتہ اس سلسلے میں نابالغ کے مال میں وجوب زکوٰۃ کی روایات ضعیف جو نصاً صریحاً بیان کی جاتی ہیں وہ اس سے صحیح نہیں ہے، لیکن دیگر دلائل کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ بچہ بالغ ہو نابالغ ہو، انسان جیسا بھی ہو، بچہ ہو نابالغ ہو یا پھر انسان بالغ ہو جائے، اسی طرح سے عقل مند ہو یا کم عقل ہو یا مجنون ہو، اگر وہ مالدار ہے تو اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، لیکن بدقسمتی سے اللہ نہ کرے اگر وہ مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، تو اس کے ذمہ داروں پر، اس کے گھر والوں پر جو اس کی نگرانی کرتے ہیں، خواہ اس کے اولاد ہوں یا اس کے بھائی ہوں یا اس کے باپ ہو، تو اس کے لیے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ تو آج کے دن بس اتنا ہی، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں مزید مسائل، زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے اور کس کس چیز میں واجب ہوتی ہے اور اس کے شرائط کیا ہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کے دن بس اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔